کل سے آپ میرے آفس نہیں گھر آئیں گی۔ اگر نوکری کی ضرورت ہے تو کل سے میرا بچہ سنبھالیں گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مدیحہ بہت گھبرا گئی۔ اگر مدیحہ کو نوکری کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کے گھر نہ جاتی۔ اس کو نوکری کی شدید ضرورت تھی۔ اگلے ہی روز وہ حیدر خان کے گھر پہنچ گئی اور اس کے بیٹے کو سنبھالنے لگی۔ جب اچانک اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنا موبائل گھر بھول آئی ہے تو وہ گھبراہٹ میں حیدر کے بچے کو بھی ساتھ لے گئی۔ جب گھنٹے بعد واپس لوٹی تو حیدر خان غصے سے پاگل تھا۔ مدیحہ حیدر خان کے غصے کو دیکھ کر سہم گئی۔ حیدر نے بچے کا بازو پکڑا، ملازمہ کے حوالے کر دیا اور مدیحہ کا بازو پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کس سے پوچھ کر میرے بیٹے کو باہر لے کر گئی تھی؟ تم ہو کون؟ ایک معمولی سی ملازمہ؟ جب حیدر خان دوڑا تو مدیحہ آنسو میچ گئی۔ جب حیدر خان کی نگاہیں مدیحہ کے آنسوؤں پر پڑی تو اس کا غصہ کچھ لمحوں کے لیے تھم گیا، مگر اس کی آواز ابھی بھی سخت تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ مدیحہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سر میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میرا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ میرا موبائل گھر رہ گیا تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں بچے کو اکیلا چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، اسی لیے اسے ساتھ لے گئی۔ حیدر خان نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تو مجھے بتا کر جا سکتی تھی، ایک فون، ایک پیغام، کچھ تو کرتی۔ مدیحہ نے سر جھکا لیا۔ میں غلط تھی سر، آپ چاہیں تو مجھے نوکری سے نکال دیں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ادھر ننھا اذان دوڑتا ہوا مدیحہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، آنٹی نے مجھے آئس کریم بھی دلوائی تھی اور سارا وقت میرے ساتھ رہی۔ بچے کی معصوم بات سن کر حیدر خان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پوری معصومیت سے مسکرا رہا تھا۔ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہا، لیکن آئندہ ایسی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ میری بیٹی کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ مدیحہ کی آنکھوں میں حیرت اور سکون ایک ساتھ اتر آیا۔ شکریہ سر، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ حیدر خان نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی معمولی سی ملازمہ آنے والے دنوں میں اس کے اور اس کے بیٹے کی زندگی کا ایک اہم حصہ بننے والی تھی۔ مدیحہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ حیدر خان کے غصے نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اذان کو اس کے کمرے میں لے گئی اور اس کے کھلونے سمیٹنے لگی۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ گھر کے ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ حیدر خان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن بار بار اس کے ذہن میں مدیحہ کا خوف زدہ چہرہ آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ غصے میں کچھ زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، حیدر نے مختصر جواب دیا۔ دروازہ کھلا اور مدیحہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سر، اگر اجازت ہو تو میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ امی کی طبیعت واقعی ہی ٹھیک نہیں ہے۔ حیدر نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہاری والدہ کو کیا ہوا ہے؟ مدیحہ نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، دل کا مسئلہ ہے، دواؤں کا خرچ بہت زیادہ ہے، اسی لیے مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے۔ حیدر کے ہاتھ میں پکڑا قلم رک گیا۔ اور گھر میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں سر، صرف میں اور میری امی۔ یہ سن کر حیدر کچھ دیر خاموش رہا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی زندگی کتنی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، آج تم جلدی جا سکتی ہو، اور اگر ضرورت ہو تو کل اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ مدیحہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ لیکن سر، کام کیا؟ کام بعد میں بھی ہو جائے گا۔ مدیحہ کی آنکھوں میں تشکر جھلکنے لگا۔ شکریہ سر۔ وہ کمرے سے نکل گئی، مگر حیدر کافی دیر سوچتا رہا۔ اسی رات اذان کو تیز بخار ہو گیا۔ گھر میں ہلچل مچ گئی۔ ملازمین گھبرا گئی، لیکن ننھا بچہ بار بار ایک ہی نام لے رہا تھا، آنٹی مدیحہ، آنٹی مدیحہ۔ حیدر نے فوراً مدیحہ کو فون کیا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب مدیحہ جلدی جلدی حیدر خان کے گھر پہنچی۔ جیسے ہی وہ اذان کے پاس بیٹھی، بچے نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ چلی کیوں گئی تھی؟
بچی کی کمزور آواز سن کر مدیحہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی اذان۔ حیدر خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کا بیٹا مدیحہ سے غیر معمولی لگاؤ رکھنے لگا ہے، اور شدید اس کے دل میں بھی مدیحہ کے لیے وہ سختی باقی نہیں رہی تھی جو پہلے دن تھی۔ اگر آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔